سلطان عبد الحمید. باقی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیاں تو ہیں ہی بڑی جو ہے وہ خوبصورت. نور الدین زنگی کی کہانی تو ہے ہی بڑی جو ہے وہ خوبصورت. وہ تو ایمانوں کو حرارت دیتی ہے. جب ریجینالڈ نے کہا نا مسلمان حاجیوں کو روکا اور ان کا سامان لوٹا اور لوٹ کر کے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے, تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بات سنی, میں نے روایات میں پڑھا ہے اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے اور وہ ہونٹ پیستا تھا اور دانت پیستا تھا, اور اس نے غصے میں قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک نہیں پہنچا دے. پھر 2.25-3 سال تک سلطان نے اپنی کروٹ بستر سے نہیں لگائی. یہ تاریخ ہے ہماری. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا. بستر پہ اس نے اپنی کمر نہیں لگائی. پھر 3 سال 3 سال کے بعد انگلستان کے سارے شہزادے وہ وقت بھی آئے کہ لائن میں کھڑے تھے. اس نے شاہ گاموں کو اپنی کرسی دی. کہا جسے کرسی دیتے امن دیتے ہیں, ہم سفارتی آداب جانتے. اس نے نائٹس کو اب خورا دیا, پانی پلایا. کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں امن دیتے ہیں. لیکن جب باری آئی ریجینالڈ کی, سلطان اچھل کے کھڑا ہوا اور اس کی رگیں پھول گئیں, آنکھوں میں شرارے تھے, اور اس نے جھپٹ کے اس کو گرے باندھ سے پکڑا اور پٹک کے زمین پہ مارا اور اپنی تلوار کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ہمارے حکمرانوں کی یہ زندگیاں تھیں, یہ ان کی تازگیاں تھیں. آج بے حمیت اور قوم, ملت, وطن, دین کے غدار لوگ تخت و تاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فلک نے انہیں بخشی ہے خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے, جنہیں پتہ ہی نہیں حکومت اور تخت و تاج کسے کہتے ہیں. شاید کہتے ہیں واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس سے سند ملتی ہے اقتدار کی. مسلمانوں کو اقتدار ملا ہے تو محمد عربی کے نالین کا صدقہ نصیب ہوا ہے. حضرت عمر عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے بڑے جوان اور یہاں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تمہیں نہیں پتا, مجھے کہانی یاد آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ خطاب نے مجھے کہا تھا اسی وادی میں یہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرو. میں آگے والے کھڑا کرتا تھا, پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والا سیدھا کرتا تھا, آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا. ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تم سے؟ کہا ایک زمانہ وہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج 25 مربع میل کی حکمرانی ہے. شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑے ہیں. کہا یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. یہ 56-57 اسلامی ملک بوریا ممنون خواب راحتش, اقبال نے کہا بوریا ممنون خواب راحتش, تاج کسرا زیر پائے امتش. خود بوریے پہ لیٹتے رہے اور امت کو کیسو کسرا کا تاج دے کے چلے گئے. یہ تو حضور کی ان شب خیزیوں کا صدقہ ہے. خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے رہے لیکن امت کے لیے کیا کچھ حضور دے گئے. کس قدر حضور علیہ السلام نے یہ سارے تخت و تاج اور جو کچھ ہے یہ حضور کی عطا ہے, یہ حضور کی سیر خیزیوں کا نتیجہ ہے, یہ حضور علیہ السلام کی دین ہے. اس لیے حضور علیہ السلام سے غداری یہ بہت مہنگی پڑے گی. علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ ان 2 لفظوں میں نچوڑا. امت نیچے چلے گی اوپر کیسے آئے؟ اقبال نے اس پر بہت کچھ لکھا, بہت کچھ لکھا. یہ سبب بھی ہے, یہ سبب بھی ہے, یہ بھی سبب ہے. لیکن جواب شکوہ کے اندر جو خلاصہ اقبال نے بیان کیا, اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑا. وہ کیا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ کہتا ہے میرے محمد سے وفا کر لو, پھر سارا زمانہ تمہارا ہوگا, پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے, لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. پھر اپنی تقدیر خود لکھا کرنا, جو لکھو گے وہی زمانے کی تقدیر بناتے چلے جائیں. پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. اگر حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتے ہیں پھر سارا زمانہ ہمارا ہے. اگر حضور سے رشتہ وفا مستحکم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ مضمون ضروری بھی تھا اور اس وقت یہ کرنٹ ایشو بھی ہے. اس حوالے میں اپنے دل میں کسی کے مذاکرے اور کسی کی ٹیڑھی میڑھی منطق اور کسی کے بگارنے والے فلسفے سے مت مرعوب ہوں کہ آپ کہیں جی یہ ہے وہ ہے. وہ ایک بولا, کہنے لگا حضور نے تو دشمنوں کے پاؤں تلے چادریں بچھائی تھی. میں نے کہا جوان بیٹے کے قاتل کے پاؤں تلے بچھانا چادر تیری جوان مردی کا پتہ چلے. اپنے دشمن کو معاف کرنا اور ہے, رسول اللہ کے دشمن کو معاف کرنا اور ہے. اپنانا سنت. تیرے بیٹے کا قاتل آئے تو بچھانا چادر تیری جوان مردی کا پتہ چلے. اپنا دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے.
لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا بغیرتی ہوا کرتی ہے، اور 14 صدیوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو معاف کیا گیا ہو۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، تاکہ جو ہے وہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ امام مالک کہتے ہیں 2 ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ، یا عاشقان رسول زندہ رہیں گے یا دشمنان رسول زندہ رہیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں عملی طور پہ، جن کوتاہیوں میں ہم مبتلا ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، نہ ہماری وہ شکلیں رہی، نہ ہمارا وہ کردار رہا، آج ہم کہاں سے لڑک کے کہاں چلے گئے۔ لیکن ساری گناہ گاریوں کے باوصف ہم جب دل کا سودا جب بھی کرتے ہیں تو بازار مصطفیٰ میں کرتے ہیں۔ ہزارہ کوتاہیوں کے باوجود ہم حضور کی آبرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا زندگی کا اعزاز سمجھتے ہیں۔ غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا تھا 6 لاکھ لوگ جنازے میں تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امیر ملت، آپ جنازے میں شامل ہوئے، گردن جھکا کے چل رہے تھے۔ پھر آپ نے کہا دوستو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی، میرے دل میں کبھی یہ ارمان نہیں جاگا کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے ذکر سنے، کبھی دل میں پیدا آرزو نہیں ہوئی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ فرمایا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے قصے پڑھے ہیں، دل میں یہ جذبہ بھی نہیں جاگا کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ جا رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش اس 4 پائی پہ آج جماعت علی شاہ ہوتا۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے غازی عامر چیمہ شہید کے مزار کی پائنتی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، جو ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہا تھا، ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تے کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ ہے اعزاز، یہ ہے سربلندی، یہ ہے کامیابی۔ وہ غازی علم الدین جو چند لمحوں قبل جو ہے وہ بڑھئی کی دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا تھا، پھر حضور نے ایسی کرم نوازی کی، ہزاروں سینوں میں دھک دھک کرنے لگا۔ وہ عزت ملا کہ وہ صوفیوں کو چلوں سے وہ نصیب نہیں ہوا جس کو ایک جو ہے لمحے سے نصیب ہو گیا۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ رستہ ہے، حضور کے قرب کا شارٹ کٹ رستہ ہے۔ یہ اعزاز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ اپنے دل میں اس حوالے سے کبھی بھی کوئی لچک پیدا نہ ہونے دیں، اور امت نے کبھی بھی اس معاملے کے اندر ہزارہ معاملات میں کمزوریاں دکھائیں، لیکن ہم یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر ایسی لچک کبھی بھی کسی دور کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو بات کر رہا تھا کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک بھی دیتے تو ادب سے دیتے، انگلیوں کے پوروں سے در محبوب پہ دستک دیتے۔ کہتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہ میں نے دستک دی، حضور تشریف لے آئے، رات کا حصہ تھا، میں نے حاجت کہی، حضور نے پوری کر دی۔ جب میں حضور سے حاجت کہہ رہا تھا میں نے ایک منظر دیکھا، چونکہ رات کا موقع تھا، حضور ایسے ہی چادر اوڑھ کے آ گئے۔ تو میں نے جب حضور سے بات کی تو میں نے ایک منظر دیکھا، وہ کیا تھا کہ چادر کے اندر سے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب میری بات مکمل ہو گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے عرض کی حضور یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، حضور نے چادر کھول دی، فائز الحسن والحسین علی ورقیہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو پیار کرتا ہوں، تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنیے، کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا جا حضور کو ملا اور حضور کو میرا سلام بھی دینا اور حضور سے میرے لیے دعا بھی کروانا۔ کہتے ہیں میں ماں سے اجازت لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، مغرب کا وقت تھا، ماں نے مجھے پکی کر کے بھیجی تھی، یہ صحاح میں روایت ہے، پکا کر کے بھیجا تھا کہ حضور سے دعا ضرور میرے لیے کروانا اور اپنے لیے بیٹے کروانا۔ کہتے ہیں میں آیا حضور کی خدمت میں، تو پھر کیا ہوا، حضور نے سلام پھیرا، اس کے بعد مشغول ہو گئے وظائف میں بھی بیٹھا رہا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں نے حضور سے یہ کہنا تھا کہ حضور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، لیکن موقع ہی نہ ملا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء پڑھائی، حضور جلدی جلدی اپنے حجرہ انور کی طرف بڑھے۔ میں نے سوچا ماں کو کیا جواب دوں گا، ماں سے تو وعدہ یہ کر کے آیا تھا کہ میں اس شرط پہ جا رہا ہوں کہ حضور سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ میں حضور کے پیچھے چلا، میرے قدموں کی آہٹ پا کر حضور میری طرف پلٹ کے دیکھا اور فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کیا حضور حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک کا، کیا بات ہے اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا حاجت ہے میرے ساتھ؟ اب جو کہنا تھا وہ تو پہلے ہی پورا ہو گیا، یہی تو عرض کرنا تھا حضور سے۔ کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک کا، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں میں خاموش کہ جو کہنا تھا وہ حضور نے پہلے دعا دے دی۔
تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے بتا کے گئے ہیں کہ بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔